العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اما بعد. عزیز طلباء، ہم نے اس سے پہلے الدرس الثالث والاربعون 43واں سبق پڑھا تھا، جس میں المحادثۃ الرابعۃ چوتھی گفتگو اور چوتھا محادثہ پڑھا تھا۔ امید کہ آپ نے محادثہ یاد بھی کیا ہوگا اور محادثے کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اپنے ذوق کے مطابق ایک اور محادثہ تیار کیا ہوگا۔ آج کا ہمارا سبق ہے الدرس الرابع والاربعون 44واں سبق، المحادثۃ الخامسۃ پانچویں گفتگو، پانچواں محادثہ۔ سلیم متی الاجازت یا جمیل، سلیم نے کہا چھٹی کب ہے اے جمیل؟ جمیل نے جواب دیا الاجازت فی شہر رمضان، چھٹی رمضان کے مہینے میں ہے۔ سلیم این تقضی الاجازت، آپ چھٹی کہاں گزارو گے؟ جمیل اقضی الاجازت فی مکۃ المکرمۃ والمدینۃ المنورۃ، میں چھٹی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں گزاروں گا۔ سلیم کیف تقضی الاجازت فی مکۃ، آپ مکہ میں کیسے چھٹی گزارو گے؟ جمیل اعتمر، میں عمرہ کروں گا، واصوم، اور روزہ رکھوں گا، واصلی فی المسجد الحرام، اور مسجد حرام میں نماز پڑھوں گا۔ سلیم ماذا تعمل فی المدینۃ المنورۃ، تو مدینہ منورہ میں آپ کیا کرو گے؟ جمیل ازور المسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسجد نبوی کی زیارت کروں گا۔ سلیم وَأَيْنَ تَقْضِي أَيَّامَ الْعِيدِ، اور آپ عید کے دن کہاں گزارو گے؟ ایام عید کہاں گزارو گے؟ جمیل اقضیها فی مکۃ او المدینۃ المنورۃ، جمیل میں اس کو مکہ یا مدینۃ المنورہ میں گزاروں گا۔ سلیم کیف تعتمر یا جمیل، آپ عمرہ کیسے کرو گے اے جمیل؟ جمیل اصل الی المیقات، میں میقات پر پہنچوں گا، عند شروق الشمس، طلوع آفتاب کے وقت۔ سلیم ماذا تعمل فی المیقات، پھر میقات میں آپ کیا کرو گے؟ جمیل البس ثوب الاحرام والبی بالعمرۃ، کہ میں احرام کا لباس، احرام کے کپڑے پہنوں گا اور عمرے کا تلبیہ پڑھوں گا۔ متی تصل الی المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف آپ کب پہنچو گے؟ جمیل اصل بعد العصر، میں عصر کے بعد پہنچوں گا۔ سلیم بما تشعر، سلیم بما تشعر، سلیم بما تشعر فی المسجد الحرام، سلیم نے کہا کیسے محسوس کرو گے آپ مسجد حرام میں؟ جمیل اشعر بنزول السکینۃ فی القلب، جمیل نے کہا میں محسوس کروں گا دل میں سکینہ کا نزول، سکینہ کے نازل ہونا۔ یہ ایک مخصوص صفت ہے جو وہاں جا کر بندے کو جو محسوس ہوتی ہے، اسی کو کہا جا رہا ہے۔ سلیم کم شوطا تطوف حول الکعبۃ، طواف کے کتنے چکر کاٹو گے آپ کعبہ کے ارد گرد؟ یعنی طواف کے کتنے چکر آپ لگاؤ گے کعبۃ اللہ کے ارد گرد؟
جمیل اطوف 7 اشواط ثم اصلی رکعتین خلف مقام ابراہیم۔ جمیل نے کہا میں طواف کروں گا 7 اشواط 7 چکر، پھر میں نماز پڑھوں گا 2 رکعات مقام ابراہیم کے پیچھے۔ ماذا تفعل بعد ذلك، پھر آپ کیا کرو گے اس کے بعد؟ جمیل اسعى بین الصفا والمروة 7 اشواط ثم احلق رأسی۔ جمیل نے کہا میں دوڑوں گا، سعی کروں گا، بین الصفا والمروة، صفا اور مروہ کے درمیان، 7 اشواط 7 چکر، پھر احلق رأسی اپنے سر کا حلق کروں گا۔ سلیم این تخلع ثوب الاحرام، آپ احرام کے کپڑے کہاں اتارو گے؟ خلع یخلع اتارنا۔ جمیل اخلعه فی الفندق، میں اس کو ہوٹل میں اتاروں گا۔ متى يبدأ الوقوف بعرفة، متى يبدأ الوقوف بعرفة، وقوف عرفہ عرفات میں کب شروع ہوتا ہے؟ وقوف عرفہ کب شروع ہوتا ہے؟ ترجمہ کیا کریں گے؟ متى کب، یبدأ شروع ہوتا ہے، الوقوف بعرفة عرفہ میں وقوف یعنی عرفہ میں ٹھہرنا کب شروع ہوتا ہے، جس کو حج کی اصطلاح میں وقوف عرفہ کہتے ہیں۔ ترجمہ کریں گے ہم، وقوف عرفہ کب شروع ہوتا ہے؟ جمیل نے کہا یبدأ فی الیوم التاسع بعد الزوال، 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ سلیم ومتى ینتہی، اور کب ختم ہوتا ہے؟ جمیل ینتہی عند الفجر، اور فجر کے وقت ختم ہوتا ہے۔ سلیم هل تصلی الظہر والعصر فی عرفات، کیا آپ ظہر اور عصر عرفات میں پڑھو گے؟ جمیل نعم جمعا فی وقت الظہر، ہاں ظہر کے وقت میں جمع کرتے ہوئے۔ سلیم ومتى تذهب الى مزدلفة، اور آپ مزدلفہ کب جائیں گے؟ جمیل نذهب بعد غروب الشمس ونصلي فيها المغرب والعشاء جمعا۔ جمیل ہم غروب شمس کے بعد، سورج کے غروب ہونے کے بعد جائیں گے، ونصلي فيها المغرب والعشاء جمعا، اور مغرب اور عشاء کی نماز جمع کرتے ہوئے پڑھیں گے، یعنی دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھیں گے۔ سلیم ماذا تفعل بعد ذلك، پھر آپ اس کے بعد کیا کرو گے؟ جمیل نذهب الى منى قبل شروق الشمس، ہم طلوع آفتاب سے پہلے مینا کی طرف جائیں گے۔ ونرمی الجمرۃ الکبریٰ، اور جمرہ کبریٰ کی رمی کریں گے، پتھر مارنا، کنکری مارنا شیطان کو، جمرہ کبریٰ۔ ثم نذبح الہدی ونحلق رؤوسنا، پھر ہم قربانی ذبح کریں گے، قربانی کے جانور کو ذبح کریں گے۔ ونحلق رؤوسنا، اور ہم اپنے سروں کا حلق کریں گے، یعنی بال کٹوائیں گے۔ ماذا تفعل بعد ذلك، پھر آپ اس کے بعد کیا کرو گے؟ جمیل نذهب الى المسجد الحرام للطواف الاضافة وسعی الحج، ہم مسجد حرام جائیں گے، طواف افاضہ یعنی فرض طواف ادا کریں گے، وسعی الحج، اور حج کی سعی کریں گے۔ متى تطوف طواف الوداع، سلیم نے کہا متى تطوف طواف الوداع، طواف وداع رخصتی طواف کب آپ کرو گے؟ جمیل بعد رمی الجمرات فی اليوم الثانی عشر والثالث عشر، طواف وداع اس کو کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بعد رمی الجمرات فی اليوم الثانی عشر، 12ویں اور 13ویں کو، فی الیوم الثانی عشر
والثالث عشر، 12ویں اور 13ویں یا 12ویں اور 13ویں دن میں رمی جمرات کے بعد ٹھیک ہے۔ نوٹ: طلبہ سے عربی بنوائی جائے اور ان کو ازبر کرنے کو کہا جائے اور جوڑیاں بنا کر سنا جائے۔ دیکھیے آپ کون سے، السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، وعلیکم السلام، اور تم پر بھی سلامتی ہو۔ آپ کون سے محلے میں رہتے ہیں؟ فی ای حی تسکن، حی محلے کو کہتے ہیں۔ فی ای حی تسکن، میں اورنگزیب روڈ پر رہتا ہوں۔ انا اسکن علی شارع اورنگزیب، اور آپ کہاں رہتے ہو؟ اور آپ کہاں رہتے ہو؟ وانت تسکن، اور آپ کہاں رہتے ہو؟ میں ابراہیم خلیل روڈ پر رہتا ہوں۔ انا اسکن علی شارع ابراہیم خلیل۔ آپ گھر میں رہتے ہو یا فلیٹ میں؟ اتسکن فی البیت ام فی الشقۃ، ام تسکن، اچھا، اتسکن فی البیت ام فی الشقۃ، میں فلیٹ میں رہتا ہوں۔ انا اسکن فی الشقۃ، میں فلیٹ میں رہتا ہوں۔ آپ کے فلیٹ میں کتنے کمرے ہیں؟ کم غرفتن فی شقتک، کم غرفتن فی شقتک، ہمارے فلیٹ میں 2 کمرے اور 1 کچن ہیں۔ فی شقتنا غرفتین و مطبخ واحد، فی غرفتنا فی شقتنا غرفتین و مطبخ واحد۔ آپ کا فلیٹ کون سے منزلے پر ہیں؟ آپ کا فلیٹ کون سے منزلے پر ہے؟ فی ای حصۃ شقتک، فی ای حصۃ شقتک، جواب میں اس کے کیا ہے؟ ہمارا فلیٹ 3رے منزلے پر ہیں۔ شقتنا علی الحصۃ الثالثۃ، شقتنا علی الحصۃ الثالثۃ، آپ کے فلیٹ میں کتنے حمام ہیں؟ کم حماما فی شقتک، کم حماما فی شقتک، ہمارے فلیٹ میں 2 حمام ہیں۔ فی شقتنا حمامین، فی شقتنا حمامین، کیا دونوں حمام میں گیزر ہیں؟ افی حمامین سخان، ہاں دونوں حمام میں گیزر ہیں۔ نعم السخان فی حمامین، یا نعم فی حمامین سخان۔ آپ کا فلیٹ نمبر کیا ہے؟ ما رقم شقتک، آپ کا فلیٹ نمبر کیا ہے؟ ما رقم شقتک، ہمارا فلیٹ نمبر 305 ہے۔ رقم شقتنا 350، 350، ہمارا فلیٹ نمبر 305 ہے۔ یہ آج کا سبق پورا ہوا، یہ گفتگو پوری ہوئی۔ آپ اس کو اچھی طریقے سے یاد کیجئے اور ایک اپنے ذوق کے مطابق ایک اور محادثہ آپ خود تیار کریں۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.